روبینہ اور مومنہ بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ جب ان کو سکول سے چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کل سیر پر جایا جائے۔ صبح ہوئی تو وہ دونوں سیر کی تیاری کر کے ایک بڑے سے باغ میں چلی گئی۔ انہوں نے سوچا شام سے پہلے ہم واپس گھر پہنچ جائیں گے۔ مومنہ نے کہا کہ آج تو ہم پورے باغ کی سیر کریں گے۔ وہ دونوں سیر سے خوب لطف اٹھا رہی تھیں۔ گھومتے گھومتے دونوں بہت آگے تک نکل چکی تھیں۔ وہ چلتے ہی جا رہی تھی۔ اچانک وہ دونوں گھر جانے کا راستہ بھول گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر لیتی ہیں، پھر راستہ تلاش کریں گی۔ وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا سے ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ اندھیرا اور ٹھنڈ دونوں بڑھ رہی تھی۔ جب روبینہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سامنے ایک بچہ نظر آیا۔ وہ اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میرا نام عمر ہے اور میں اس باغ کے بہت پاس رہتا ہوں، لیکن آپ یہاں اتنی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ روبینہ نے کہا میں راستہ بھول گئی ہوں باہر جانے کا، کیا تم مجھے راستہ بتاؤ گے؟ عمر نے کہا آپ میرے پیچھے آئیں۔ روبینہ اس کے پیچھے چلتی رہی اور وہاں مومنہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس آدمی نے مومنہ سے کہا تمہیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، آج تم میرے گھر چلو، وہاں آرام کر لو، پھر صبح اپنے گھر چلی جانا۔ مومنہ کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ روبینہ وہاں نہیں ہے تو اس نے ایک خط روبینہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ جب روبینہ نے آ کر وہ خط پڑھا تو وہ گھر چلی گئی اور صبح اپنی کزن فاطمہ کے ساتھ آ گئی۔ جب اس نے اس آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں اپنی دوست مومنہ کو لینے آئے ہیں۔ اس نے کہا یہاں کوئی مومنہ نہیں رہتی اور دروازہ بند کر دیا۔ اچانک فاطمہ کی نظر مومنہ پر پڑی۔ وہ اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے سوچا ہم رات کو آئیں گے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ رات کو وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں اندر گئیں اور اس آدمی کے کمرے کی کنڈی لگا دی اور اس کمرے میں گئیں جہاں مومنہ تھی۔ ان دونوں نے جلدی سے مومنہ کو باہر نکالا اور پولیس کو فون کیا۔ جب اس آدمی نے پولیس کے آنے کی آواز سنی تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور خود واپس اپنے گھر چلی گئیں۔